میں صدر صاحب کی یاد سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ اخلاقی فرض ہے کہ قبل اس کے نشست شروع ہو میں جناب دل صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں. انہوں نے غریب خانے میں قدم بندہ فرمایا اور کسی قسم کا کوئی مطلب کہ وہ لکھنوی ان کا ناز و نخرے والے انداز میں کوئی بات نہیں کی. وہ تشریف لائے, یہ میرے لیے بہت ہی فخر و افتخار کی بات ہے. اس کے بعد میں آپ کے بارے میں آپ کے کلام پر انشاءاللہ بات کروں گا ہی. مرزا وسیم بیگ دلتاج محلی 85 برس کی عمر میں بھی چاق و چوبند اور توانا ہیں. اہل لکھنؤ سے ان کا بڑا تعلق اور قرب ہے. ان کی لکھنؤ آمد پر انجمن ترقی ادب نے بزم کے صدر دفتر واقع 3 ہیلتھ اسکوائر چوک لکھنؤ میں ادبی تقریب منعقد کی. صدارت سید نہال رضوی نے کی. کلیات دل کی رسم اجرا بدست احمد ابراہیم علوی ہوئی. نظامت کی باگڈور رضوان احمد فاروقی نے سنبھالی. پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ. برار آج کی یہ بے تکلف محفل محترم احمد ابراہیم علوی صاحب کی دولت کدے پر ہمیشہ کی طرح منعقد ہوئی ہے. یہاں کوئی رسم نہیں ہوتی ہے, یہاں وہ تکلفات بھی نہیں ہوتے جو عموماً لکھنؤ میں مشہور ہیں. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر 6 بجے کا وقت دیجئے تو یقین کر لیجئے کہ 2 گھنٹے بعد پروگرام شروع ہوگا. یہی لکھنؤ کی ایک خاص لکھنویت اب ہے موجودہ وقت میں. کبھی رہے ہوں گے لکھنؤ والے بااصول اصول پسندی. ایک زمانے میں لکھنؤ میں ایسی تھی, ایک نواب جعفر علی خان اثر تھے, اس کے بعد بہت سے بے اثر آئے. نواب جعفر علی خان اثر نے اپنے یہاں شہری نشست کی, ہر مہینے کرتے تھے وہ, اور انہوں نے طے کر دیا تھا کہ 3 بجے نشست شروع ہو جائے گی. اب بہت سے شریف زادے جو لکھنؤ کے ہیں, یعنی شریف زادے ہونے کے لیے شرط ہے کہ آپ تاخیر سے جائیں تاکہ لگے کہ آپ پرتکلف ہیں اور دیر سے پہنچتے ہیں. مزاج یہ ہے کہ رسگلے یا بتاشے بچھا دیے گئے ہیں اور آپ ان کو بچاتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچیں گے تو یقیناً اس عمل میں دیر لگ جاتی ہے. قصور ان کا بھی نہیں ہے, یہ تکلف والے لوگ ہیں. لیکن انہوں نے اس تکلف کو توڑا. اس زمانے میں انہوں نے تکلف پہ شریعت کو حاوی رکھا. انہوں نے کہا جو وقت سے آ نہیں سکتا وہ شاعر بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے. لہذا انہوں نے 3 بجے کے بعد جو لوگ آئے ان سے ایک بلی لگوا دی تھی. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے نواب صاحب کی, یہ کون سی نئی روایت ہے. تو انہوں نے کہا بھائی پوچھتا ہوں نواب صاحب سے. ملازم نے جا کے پوچھا کہ حضرت کچھ لوگ آ گئے ہیں. تو کہا جو آ گئے ہیں وہ بلی ہٹا دیجیے, ان کو آنے دیجیے. اندر آئے تو لوگ بیٹھے. اب نشست نہیں شروع ہو رہی, باقی سب کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کاجو بادام بھی منگائے, چونکہ نواب تھے باقاعدہ وہ, تو وہ سب کھائے گئے, صرف ہوا وہاں. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ نواب صاحب نشست, کہا وہ تو ہو گئی. کہا کیسے ہو گئی؟ کہا بھی 3:15 بجے آپ لوگ تشریف لائے, میں نے پڑھ لیا, عمر صاحب نے پڑھ لیا, 2 ہی شاعر تھے اس وقت میں, آپ لوگ بعد میں آئے, اب کائے کی نشست؟ اب یہ کھانا پینا ہے, یہ آپ کھائیے اور خدا حافظ. تو اس کے بعد پھر وہ نظیر نہیں ہم لوگوں میں ملی. بگڑتے ہم لوگ یہاں تک آ گئے. لہذا میں نے مزاج کو بھاپتے ہوئے لوگوں سے یہ کہا کہ عصر کے بعد پروگرام ہے, تاکہ عصر کا مطلب ہے کہ زمانے کی بات ہوگی تو کم از کم اصل وقت تو پہنچ ہی جائیں گے. نتیجہ یہ کہ سب ہمارے مہمان خصوصی سے دیکھے جتنے بھی شہر کے شعراء تھے وہ سب وقت سے آ گئے. بہرحال دل صاحب کے لیے آج کی نشست ہے. وہ تمام صاحب دل شعراء جن کا تعلق لکھنؤ سے ہے, ادیب ہیں, شاعر ہیں, صحافی ہیں, دوسرے طبقات کے ہیں. وسیم حیدر صاحب بھی عام طور سے نظر نہیں آتے, جبکہ یہ ہیں ادبی آدمی, چونکہ انہوں نے بزم ادب قائم کر رکھی ہے اور انجمن تحفظ ترقی بورڈ ہے. اور سب سے زیادہ جو شخص پروگرام کرتا ہے وہ سب سے کنارے بیٹھا ہے, تو بڑے لوگ کنارے ہی بیٹھتے ہیں, کنارے سے ہی وہ بڑے کام کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر منصور خان ہیں. ڈاکٹر منصور خان جس ہفتے پروگرام نہیں کرتے ہیں اس ہفتے ان کی بیوی بچوں کا چہرہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں خدا نخواستہ ان کے شہر میں تعلقات لوگوں سے گڑبڑ ہو رہے ہیں, تو یہ ورنہ ایسا کیوں ہے کہ ہفتے بھر میں کوئی پروگرام نہیں ہوا. تو تقریباً ان کے یہاں ہر 3-4 روز پہ دن پہ ایک پروگرام ہوتا ہے. انجمن ترقی ادب نے ہمیشہ سے طے کر رکھا ہے کہ وہ لوگ جو ترقی یافتہ ہیں, جنہوں نے ادب میں کچھ نئے دائرے بنائے, کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں, یا جو واقعی شاعر و ادیب ہیں, ان کی آمد پہ لکھنؤ میں اعزازی نشست ہونا چاہیے. ورنہ ہر کسی کے لیے اعزازی نشست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے ہو ہی نہیں پائے گا کہ شاعر کون ہے, متشاعر کون ہے, ناشاعر کون ہے, گویہ کون ہے, سریا کون ہے. ان تمام راہوں سے الگ ہٹ کے علوی صاحب نے جو سچے ادیب ہیں ان کی قدردانی کے لیے انجمن ترقی ادب کو وقف کر رکھا ہے. ان کے یہاں اس زمانے میں جو بڑے ادیب تھے جو لندن, کینیڈا, امریکہ میں جنہوں نے بسیرا کر لیا تھا, وہ بھی جب لکھنؤ آتے تھے تو علوی صاحب کے دروازے اسی طرح بے تکلف کھلے رہتے تھے. بالکل آخری ادیب جو یہاں آتے تھے وہ حیدر طباطبائی صاحب تھے. اس سے پہلے بہت اہم لوگ آئے اور ان سب کی آمد پہ سوائے اپنے بھائی کے سب کی آمد پہ انہوں نے پروگرام کیے.
یعنی قیصر تمکین صاحب کا صرف قصور یہ تھا کہ وہ ان کے سگے بھائی تھے، ورنہ ان کی آمد بھی اسی طرح پلکے بچھاتے اور ہم لوگوں کو انہیں بھی دیکھنے اور سننے کا موقع ملتا۔ الوی صاحب کا یہ کہنا ہے، اکثر میں کہتا ہوں کہ آپ کے والد بڑے ادیب تھے، آپ کے دادا نہ صرف ادیب تھے بلکہ ڈپٹی کلکٹر تھے، تو کہنے لگے اس کا ادب سے کیا واسطہ؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اگر وہ کچھ تھے تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب میں بتاؤں کہ میرے باپ شریف آدمی تھے یا واقعی بڑے ادیب تھے؟ تو انہوں نے اس طرح سے گریز کر کے کبھی بھی اپنے اجداد کا، اپنے اسلاف کا نام فخر کے ساتھ نہیں لیا۔ کسی نے کہا تو انہوں نے شرمندگی سے اور سر جھکا لیا کہ کاش میں کچھ ایسا کرتا کہ دنیا کہتی بھائی یہ قیصر تمکین کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ حسین مشیر الوی کے بیٹے ہیں۔ الوی صاحب کا عجیب معاملہ ہے، لوگوں کے یہاں نام و نسب پہ بڑا فخر کیا جاتا ہے، لیکن ان کا نام و نسب ان کے وجود سے اس لیے مسکراتا ہے کہ یہ اگر الوی ہیں تو بحمدللہ نمازی ہیں، یہ الوی ہیں تو سچی ہیں، یہ الوی ہیں تو کڑک ہیں، یعنی بالکل اوپر سے ناریل کے گولے کی طرح ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ ہوتا کہ الوی صاحب کے پاس گئے کہ لہو لہان ہوئے، لیکن جیسے ہی آپ اس گولے کو توڑیں گے تو اس کے اندر جو کچھ نمودار ہوگا وہ ملائم ہوگا اور نہایت دل کو اور آنکھوں کو تازگی اور توانائی بخشے گا۔ لہذا ان کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ جناب دل تاج محلی صاحب لکھنؤ تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ صاحب دل تو میں ہوں، میں الوی ہوں، مجھے حق ہے کہ وہ میرے گھر تشریف لائیں۔ لہذا ہم جہاں پروگرام کرنا چاہتے تھے وہ جگہ کینسل کی اور دل صاحب کو میں نے زحمت دی کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ دل صاحب نے واقعی وہ دل ہیں ہی، ان کو کیا کہنا، وہ صاحب دل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باقر صاحب کے یہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں، کسی گیسٹ ہاؤس وغیرہ میں نیتا لوگوں کی طرح نہیں ٹھہروں گا، نہ بڑے شاعروں کی طرح، بلکہ بڑا ہوں تو بڑے لوگوں کے یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ لہذا انہوں نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ باقر زیدی صاحب کا مکان ہے۔ ہم لوگوں کو بھی انہیں غور سے دیکھنا چاہیے باقر صاحب کو، تاکہ جب جب کوئی شہر میں قاعدے کی شخصیت آئے تو آپ باقر صاحب کی طرف دیکھیے، قیام وہاں کرائیے، تعاب کہیں کرائیے۔ بہرحال آپ کا استقبال ہے محترم، اور جناب دل تاج محلی صاحب کا استقبال ہے۔ صدارت کے لیے بہت ہی مرنجا مرن شخصیت ہے جو بھی الحمدللہ سید ہے، اور سیدوں کی صدارت ہو تو اچھا ہے، پورا کارواں قاعدے سے چلتا ہے، ایک سردار تو ہونا ہی چاہیے۔ وہ شخصیت جناب نہال رضوی صاحب کی ہے۔ سید نہال رضوی صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ جب تک یہ فخر الدین کمیٹی میں رہے انہوں نے ڈھونڈ کے ایسے ادیبوں اور شاعروں کو قریہ قریہ بستی بستی سے ڈھونڈا اور نکالا کہ جن کی کتابیں نہیں چھپتی ہیں یا وہ اس طرح کے شریف ہیں، سفید پوش ہیں کہ جن کی ضرورتیں تو زیادہ ہیں وہ کہہ نہیں سکتے، لہذا اس طرح کے ادیبوں کی کتابوں کو انہوں نے شائع کیا۔ کاش آج کے ترقی یافتہ دور میں اردو اکیڈمی و فخر الدین کمیٹی کو ایسے چیئرمین مل جائیں کہ جو سمجھ سکیں کہ وسیم حیدر صاحب کا کلام چھپنا چاہیے، یا رفعت شہدہ صدیقی صاحب کا، یا رحمت لکھنوی صاحب نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، یا سنجے مصرا شوق صاحب کی خدمات زیادہ ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو وہاں چلے جاتے ہیں درباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہی کا کلام چھپتا ہے، وہی بڑے ادیب بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں، لیکن جو بڑے ہیں وہ آپ کو ایسی ہی محفلوں میں نظر آئیں گے۔ دل صاحب کے لیے ہم لوگ آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں، رحمت رسول صاحب انہیں غور سے دیکھ رہے ہیں، زبیر انصاری صاحب پہلے سے جانتے ہیں، اور جناب سنجے مصرا شوق صاحب کو ان کے بغل میں ہے، کیمرہ بھی ان کو دیکھتا رہے گا اور ہم لوگ بھی دیکھتے رہیں گے، اور نہال صاحب کو جو نہ دیکھے گا اس کی بینائی بھی کم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نہایت خوبصورت آدمی ہے۔ محترم احمد ابراہیم الوی صاحب نے ہر زمانے میں لکھا اور بہت خوب لکھا، یعنی افسانے بھی لکھے، ناول بھی لکھے، اور شخصی مضامین تو بہت لکھے انہوں نے، اتنے لکھے کہ اگر چھاپے جائیں تو بیک وقت کئی درجن کتابیں تیار ہوں۔ لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر بڑے ادیب سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بالکل پیشہ ور بن کے جس طرح اپنے بچوں کو کپڑے پہناتا ہے اسی طرح کتابیں بھی خود ہی چھاپے، تو یہ چھپنے چھپانے کا عمل دوسروں کو کرنا چاہیے۔ کاش ویسے ہاتھ بھی اللہ پیدا کر دے، اور الوی صاحب کے ساتھ یہ نہ ہو کہ کل ہم یہ کہیں کہ کاش زندگی میں ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہوتا۔ ان کی خدمات کا اعتراف بھی شایان شان ہو جانا چاہیے اسی لکھنؤ میں۔ ان کی کتاب اردو صحافت کا جائزہ، اردو صحافت ایک مطالعہ، اور دیگر کتابیں ہیں جو بہت اہم ہیں صحافیوں کے لیے، اسی طرح ادبی دنیا کے لیے افسانے کے حوالے سے ان کا نام گراں قدر ہے۔ جناب دل تاج محلی صاحب پہ تقریباً میں نے 10 سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا، اور ایک رات میں لکھ کے صبح ان کو دے دیا تھا۔ الوی صاحب نے دیکھا اس کو اور کہا مضمون تو آپ نے اچھا لکھا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرا، تو اس کو پیٹ کو بھرنے کے لیے مجھے پھر سے ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مختصر سی ملاقات میں گنتی کی 3 ملاقاتیں تھیں، وہ سب سرسری تھیں۔ پہلی ملاقات پروفیسر ملک زارہ منظور احمد صاحب، ایک تعزیتی جلسہ تھا نسیم اختر صدیقی صاحب پہ، اس میں دل صاحب کو لے کے آئے، اور دل صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بہت سخت لکھا ہے مضمون، تو یہ سختی کم کر دیجئے، تو مضمون بہت اچھا ہے۔ سختی یہ تھی کہ اس میں ایک صاحب تھے ڈاکٹر کیف رضوی، ان کے شاگردوں میں نے ان کا بھی نام لکھا، تو وہ بھی الحمدللہ حقلے بھی ہیں،
تو جب انہوں نے حقلا کی تردید کی تو کہا کہ وہ ہم نے کیا وہ کہنے کہ میں ان کا شاگرد نہیں ہوں، تو میں نے کہا آپ کو نکال دیا۔ تو ملک زادہ صاحب آخر تک مجھ سے پوچھتے تھے کہ وہ آپ نے کیا کہا تھا ان سے کیف سے، تو میں نے کہا بھائی انہوں نے کہا نہیں ہوں شاگرد، تو میں نے کہا نکال دیا۔ کہنے لگا یار وہ تعزیتی جلسے کو بھی آپ نے ایسا بنا دیا کہ لوگ باقاعدہ اس میں ہنسے۔ تو اسی طرح ہوتے ہیں جو سنجیدہ واقعی ہوتے ہیں ادب کے خادم، ان پہ کام نہیں ہوتا، وہی زندگی بھر کام کرتے رہتے ہیں۔ نسیم اختر صدیقی نے بہت شاگرد بنائے، بہت سے لوگوں کو چمکایا، سجایا، سنوارا، لیکن غلطی سے ایک سنجے مصرا شوق صاحب بھی ان کے دامن میں آ گئے۔ غلطی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کے شاگرد ہوتے ہیں اس طرح کے نہیں ہیں، ورنہ یہ بھی ان کا مال وال بٹورتے ہو کہتے ہیں سب میرا اپنا ہے، کون ان سے کیا کر لیتا۔ یہ ہاتھوں پیروں کے بھی لمبے چوڑے تھے، کوئی لڑتا بھی نہیں آسانی سے، اور صحت مند تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ میرے استاد کا جو کلام ہے وہ ان کے نام سے چھپنا چاہیے۔ کسی نے اگر کہہ دیا کہ سنجے اتنی اچھی ربائی کیوں کہتے ہیں، یہ سب نسیم بھائی کا مال ہے، تو سنجے مصرا نے کبھی تردید نہیں کی عام لوگوں کی طرح۔ سنجے مصرا نے کہا کہ ہاں بھائی اگر بڑے بھائی کا کرتا ہو تو چھوٹا پہن سکتا ہے۔ تو وہ ہمارے والد تھے، ادبی والد تھے، والد سے زیادہ میں ان کو مانتا ہوں، جانتا ہوں، چاہتا ہوں۔ تو اگر میں ان کا کلام پڑھتا ہوں تو کون سی قیامت آ گئی، وہ لوگ پڑھیں جن کا ان سے تعلق نہیں، تو یہ غلط ہے۔ اس قدرت نے ان کو یہ صلہ دیا، ان کی اس خوبی کا اور اس اعتراف کا، کہ نسیم صاحب تو دنیا سے گئے ہوئے کئی برس ہو گئے، اگر سنجے مصرا شاعر نہ ہوتے تو اب تک ان کی دکان بڑھ چکی ہوتی اور اس کینڈے کا کلام کوئی دے بھی نہ پاتا۔ تو انہوں نے نہ صرف ثابت کیا کہ یہ شاعر ہیں، بلکہ انہوں نے نسیم اختر ہی کے نقش قدم پہ چل کے شاگرد تیار کیے اور ان کو بھی سکھایا اور بتایا، اور جس طرح وہ فراغ دلی سے بانٹتے تھے ویسے ہی بانٹتے ہیں۔ حال ہے جو مفلوق الحال شاگرد ان کی جیب میں پیسے بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طرح نسیم صاحب کی روح کو ثواب پہنچانے کا سامان بھی بہم ہوا۔ اب ہم دل صاحب کی طرف واپس آتے ہیں۔ دل صاحب پہ گفتگو ہوتی رہے اور دیر تک ہو، اس کے لیے میں چاہتا ہوں جناب رفعت شیدا صدیقی صاحب کو کہ انہوں نے ان کے متعلق جو کچھ کہا ہے، چونکہ ماضی بھی دیکھا ہے، حال میں بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی اس وقت بھی یہ توانا اور جوان تھے اور آج بھی عملی طور سے جوانا ہیں دل صاحب، چونکہ کام ہی زیادہ کرتے ہیں، باتیں ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں، تو جو کام زیادہ کرے وہی تو جوان ہے۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خاکسار کی عزت افزائی فرمائی جناب رضوان احمد فاروقی صاحب نے، اللہ ان کو اچھا رکھے کہ ان کے دم سے یہ محفلیں جو ہیں روز بروز تابناک اور ذوفشاں ہوتی جا رہی ہیں، لوگ سننا چاہتے ہیں ان سے اپنے بارے میں بھی اور شورا اکرام کے بارے میں بھی۔ آج ہمارے لیے خوشی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے محترم دل تاج محلی صاحب کہ جن کی آمد ایک عرصے سے ہم سنتے چلے آ رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اب آ رہے ہیں، اس مہینے میں آ رہے ہیں، لیکن وہ وقت نہیں آ پا رہا تھا، لیکن آج خوش قسمتی سے یہ موقع فراہم ہو گیا، مل گیا اور وہ تشریف لے آئے۔ بطور خاص اپنے رفیق کار جناب باقر رضا صاحب کی دولت قدے پر، باقر رضا صاحب سے بھی تعارف میرا جناب دل تاج محلی صاحب ہی نے فرمایا تھا، اور ایک زمانہ تھا جب تسنیم فاروقی صاحب اور دل تاج محلی صاحب کے بہت اچھے تعلقات تھے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے بھائیوں کی طرح سے ملتے تھے۔ ایک یادگاری تصویر ہمارے پاس بھی ہے جس میں جناب دل تاج محلی، جناب تسنیم فاروقی صاحب اور یہ خاکسار سینٹرل ہوٹل کی وہ تصویر ہے، اس میں ہم لوگوں نے تصویر کھنچوائی تھی۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ جناب دل تاج محلی کا ایک مضمون جو کہ ابھی دہلی میں لکھا گیا ہے، اور وہ رائٹر ہیں چشمہ فاروقی جو ہیں، انہوں نے آپ کے متعلق بہت اچھا مضمون لکھا اور ان تمام شعراء کرام کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ میں رہے ہیں یا جن کے ساتھ میں آپ نے اسٹیج شیئر کیا ہے، لیکن اس میں ذکر تسنیم صاحب کا نہیں ہے، جبکہ تقریباً 50 شاعروں کے نام ہوں گے اس کے اندر۔ بہرحال مجھے یہ عجیب سا لگا کہ ہو سکتا ہے ان کی نالج بھی نہ ہو کہ تسنیم صاحب بھی آپ کے دوستوں میں ہیں تھے، لیکن بہرحال اور جن لوگوں نے بھی آپ کے متعلق لکھا ہے وہ بہت خوب لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے، اور ان تمام منظومات کو اور ان تمام نثر کو پڑھنے کے بعد وہ جو ایک محبت تھی اور ایک عظمت تھی، عزت تھی، وہ بہت دوبالا ہو گئی آپ کی ہماری نظر۔ آرزو جس کی کریں
बज़्म सुखन के ख़ास नाम, आरज़ू जिसकी करें बज़्म सुखन के ख़ास नाम, आपका दिल ताज महली है अदब में वो मकाम। आरज़ू जिसकी करें बज़्म सुखन के ख़ास नाम, आपका दिल ताज महली है अदब में वो मकाम। और एहतराम है इन मुबारक सातों का, आप इन मुबारक सातों में आपका एहतराम है, इन मुबारक सातों में आपका कुल्लियात दिल की रस्म रूनुमाई को सलाम। कुल्लियात दिल की रस्म रूनुमाई को सलाम। और चंद शेर और पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। ये इसमें से 4 शेर वो थे जो कि मैंने आपको कभी लिखे थे, लेकिन उसमें कुछ इजाफा किया, वो शेर पेश कर रहा हूँ कि मुजस्सम इनायत हैं दिल ताज महली। मेरी एक खुसूसियत ये है कि मैं जिसके लिए भी ये शेर लिखता हूँ उसके नाम से लिखता हूँ, ताकि फिर वो किसी दूसरे के नाम पर ना हो सके। तो ये मैंने ख़ास तौर से आपके लिए ये शेर लिखे हैं कि मुजस्सम इनायत हैं दिल ताज महली, वफ़ा से इबारत हैं दिल ताज महली। और है हासिल उन्हें दस्तरस शायरी पर, है हासिल उन्हें दस्तरस शायरी पर कलाम सदाकत हैं दिल ताज महली। कलाम सदाकत हैं दिल ताज महली। और तखल्लुस है जैसा है ख़ुद भी वो वैसे, तखल्लुस है जैसा है ख़ुद भी वो वैसे, सरापा मोहब्बत हैं दिल ताज महली। सरापा मोहब्बत हैं दिल ताज महली। और समाअत फरमाए हज़रत के अजब आप में मक़नातीसी कशिश है, यह आप में भी है। अजब आप में मक़नातीसी कशिश है कि गोया करामत हैं दिल ताज महली। अजब आप में मक़नातीसी कशिश है कि गोया करामत हैं दिल ताज महली। और इन्हें पढ़ के हैरान हैं शोरा व उदबा, इन्हें पढ़ के हैरान है शोरा व उदबा, वो तहरीर सतवत हैं दिल ताज महली। वो तहरीर सतवत हैं दिल ताज महली। और लिखे जितने अहवाल सब मुस्तनद हैं, लिखे जितने अहवाल सब मुस्तनद हैं, अदब की ज़मानत हैं दिल ताज महली। लिखे जितने अहवाल सब मुस्तनद हैं, अदब की ज़मानत हैं दिल ताज महली। और फरिश्ता सिफत शख्सियत आपकी है, फरिश्ता सिफत शख्सियत आपकी है, हर एक दिल की राहत है दिल ताज महली। हर एक दिल की राहत है दिल ताज महली। है जिनमें शऊर व सलीका शराफत, है जिनमें शऊर व सलीका शराफत, अदब की वो जन्नत हैं दिल ताज महली। अदब की वो जन्नत है दिल ताज महली। और सुना है कि कहते हैं रिजवान भाई, मुजस्सम इनायत हैं दिल ताज महली, वफ़ा से इबारत हैं दिल ताज महली। अजब आप में मक़नातीसी कशिश है कि गोया करामत हैं दिल ताज महली। और लिखे जितने अहवाल सब मुस्तनद हैं, अदब की ज़मानत हैं दिल ताज महली। अदब की ज़मानत है दिल ताज महली। और सुना है कि कहते हैं रिजवान भाई, एक जुमला जो अक्सर आप मशारों में कहा करते हैं उसको भी नज़्म कर दिया। सुना है कि कहते हैं रिजवान भाई, मकाम मसरत हैं दिल ताज महली। मकाम मसरत हैं दिल ताज महली। और सलाम, हाँ एक और शेर समाअत फरमाए। सुना है कि कहते हैं रिजवान भाई, मकाम मसरत हैं दिल ताज महली। और खुदा उम्र में उनकी बरकत अता कर, खुदा उम्र में उनकी बरकत अता कर, जहाँ की ज़रूरत है दिल ताज महली। खुदा उम्र में उनकी बरकत अता कर, जहाँ की ज़रूरत है दिल ताज महली। और इब्राहीम
अलवी के दौलत कदे पर, इब्राहिम अलवी के दौलत कदे पर बशक्ल जमात हैं दिल ताज महली। इब्राहिम अलवी के दौलत कदे पर बशक्ल जमात हैं दिल ताज महली, और सलाम उनकी हस्ती को करता हूँ शैदा, सलाम उनकी हस्ती को करता हूँ शैदा कि रहमत ही रहमत हैं दिल ताज महली। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाज़िश करम। चचा आजकल इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन में लगे हुए हैं जी। बहरहाल रफ़त शहदा सिद्दीकी साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे, और इसी लम्हे होता ही है कि बड़ा शायर जब पढ़ता है तो बड़े लोग आते हैं। तो रफ़त शहदा सिद्दीकी साहब को हम लोग आमतौर पे इनके जिस्म से मोटा समझते थे, या ये समझते थे कि इनसे डरना चाहिए, लेकिन आज लगा कि ये शायर ठीक ठाक हैं, इसलिए कि जब इन्होंने पढ़ा तो उस कलाम का असर ये हुआ, उस असर की शक्ल में चचा अमीर हैदर तशरीफ़ लाए, इनका इस्तकबाल है, और वाकई बहुत अच्छी शायरी आपने सुनाई। तो आपने नक्शा खींच दिया, कोई लंबी तक़रीर की जाए 2 घंटे की, उससे कहीं अच्छा है कि 2 मिनट या 10 मिनट में इतना काम कर दिया जाए कि फिर नावल लिखना लोग बंद कर दें, और तकरीबन बंद ही कर दिया है। अब तो अफसाने भी लिखने का दौर जा रहा है। एक साहब कहने लगे अहमद इब्राहिम अलवी साहब से, यानी अगर 20 साल पहले का दौर होता तो अलवी साहब जूता उतार लेते। उन्होंने कहा कि साहब अफसानचे लिखिए, अफसाने में बड़ा टाइम बर्बाद हुआ। अलवी साहब ने मुस्कुरा कर जी हाँ अब अफसानचे लिखूँगा। तो ये भी दौर आ चुका है। वो शायर थे भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो समझते थे एक शेर कहना और गज़ल में 7 शेर 7 तरह के कहना, यानी कि जैसे चटापटी का गरारा, तो यही कमाल फ़न है। तो अजीब दौर है, मतलब आप रुबाई नहीं कहते ये अच्छी बात है, लेकिन रुबाई को आप बुरा समझें और ये कहें भाई रुबाई क्यों कहते हैं, कथा कहिए, तो ये तो जुल्म है। तो इसी तरह कोई अफसाना लिख रहा है या कोई नावल भी लिख रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम, आप ना सुनिए, आपने कान बंद कर दीजिए या घर में कैद हो जाइए। लेकिन अदब का तो तकाजा ये है कि हम दूसरे को सुने और अपने आप को सुनाएं, यानी हम दूसरे को देखना नहीं चाहते, उसको सुनना नहीं चाहते। हद है कि नौजवानों से हमें इतनी परेशानी होती है कि जैसे लगता है कि जो लोग नौजवानों की भी आमद पे खुश नहीं होते उनकी तरक्की से, तो वो वैसे ही लोग हैं जो अपने बच्चों को क़ब्ल वक़्त कत्ल कर देते हैं, और उनकी आमद उनको अच्छी नहीं लगती है। यानी लड़की है तो कत्ल कर दो, या लड़का टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो गया तो कोई तरीके डॉक्टर करके इसको मार दो, ख़त्म कर दो। तो ये उस तरह का अमल है। तो नौजवानों से तो हमें खुश होना चाहिए। तो शहदा भाई नौजवान तो नहीं हैं, लेकिन ये कि नौजवानों का ख्याल रखते हैं, इसलिए इनको हम नौजवान समझते हैं। शायरी आपने बहुत अच्छी पेश की, उसके लिए आप काबिल मुबारकबाद।